बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। किसी ने मुझसे पूछा कि जब कोई हमसे बहुत मोहब्बत करने वाला छोड़कर चला जाए तो सब्र कैसे आता है। मैंने जवाब दिया, पहली बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़ जाए वो अपना नहीं। और एक और बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह कभी दो सच्ची मोहब्बत करने वालों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से एक मुनाफिक हो या धोखेबाज हो। और रिश्ते में धोखेबाज वो होते हैं जिनकी जिंदगी में किसी की मोहब्बत को जानने का तरीका सिर्फ खूबसूरती, पैसा और स्टेटस रह जाए। तो आप ये बात समझ जाएं कि वो नाक़दर इंसान आपके लिए सिर्फ एक इम्तिहान था, एक तैयारी था, ताकि आप पहले से ज्यादा मजबूत इंसान बन सके। इसके बाद अल्लाह खुद सब्र बनकर आपके दिलों में बस जाएगा। और रही बात सब्र करने की, तो सब्र आना और सब्र करना ये दो अलग चीजें हैं। सब्र वक्त के साथ साथ आ तो सबको जाता है, मगर करता कोई कोई है। और जो सब्र करते हैं फिर वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि जो सब्र तुमने किया या जो तुम कर रहे हो वो ज़ाय चला जाएगा या इन दिनों या इस अरसे का हिसाब नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी मोमिन को कोई कांटा भी चुभे और वो उस पर सब्र कर जाए तो उसका अजर अल्लाह की ज़ात देती है। चूंटी को जो मसल कर आगे निकल जाता है, अल्लाह उस चूंटी की फरियाद भी सुनता है। किसी को रेत के जर्रे के बराबर भी तकलीफ दो तो अल्लाह उसका भी हिसाब रखता है। यहाँ तक कि जो तुम अपने जिस्म से जरा सा भी मांस उखेड़ते हो, जिसकी वजह से तुम्हें जरा सा भी तकलीफ होती है, अल्लाह उसका भी कयामत के दिन हिसाब लेगा। तो कैसे मुमकिन है कि किसी शख्स की दी हुई तकलीफ की वजह से तुम दिन रात अजियत में रहते हो, दिन रात रो रो कर गुजारते हो, उन बातों को भी याद करके सब्र करते हो जिनको याद करके तुम्हारा दिल फिर से तकलीफ में चला जाता है। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हें देख भी रहा है और सुन भी रहा है। वो ये भी जानता है जब तुम सबको खुश देखते हो और जो महरूमी तुम्हारे पास है उसके बारे में सोचकर तुम कितनी तकलीफ में चले जाते हो। जो चीज़ें लोगों के पास हैं और तुम्हारे पास नहीं, और तुम उनके पास वो चीज़ें देखकर उनकी इतराहट को महसूस करते हो और दिल ही दिल में सब्र करते हो, तो अल्लाह तुम्हारे दिल की इस कैफियत से भी वाकिफ है। जब कभी तुम रोते रोते दिल ही दिल में अल्लाह से कहते हो कि या अल्लाह ये कैसा इंसाफ है, लेकिन तुम यकीन जानो इस सब के पीछे उस रब ताला की हिकमत है। वो तुम्हें रुलाता है इसलिए कि तुम्हारी आजिज़ी को देख सके। वो देखता है कि तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। वो देखता है कि तुम इस आजमाइश में कितने खरे उतरते हो। यकीन रखो, यही वो लम्हा है जब तुम उसके करीब हो सकते हो। वो तो चाहता है कि तुम्हारी पुकार को बार बार सुन सके। हालांकि जो किस्सा उसको एक बार बता दो तो उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तुम्हारे आंसू, तड़प, कर्ब, सब्र सब इकट्ठा कर रहा है। वो चाहता है तुम सब्र करो और अपने तमाम मामलात उसके सुपुर्द कर दो, उस पर छोड़ दो, क्योंकि जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ है। क्या तुमने सुना नहीं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब तुम सब्र करके तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दोगे तो याद रखो, जब वो हिसाब बराबर करने पर आता है ना, तो एक ही झटके में हिला कर रख देता है। एक ही बार में सारी अकड़ निकाल देता है। तमाम अगले पिछले हिसाब पूरे कर देता है। जब रस्सी खींचता है ना, तो एक ही बार में अपनी लपेट में ले लेता है, जो तुम्हारे और मेरे बदले से कई ज्यादा बेहतर है। हासिल तो नहीं होती मगर नामहरम से हमारी मोहब्बतें हमें अल्लाह से तो जोड़ देती हैं। दिल का सजदा था, चंद आंसू थे और मैं रब को बहुत पसंद आई। या अल्लाह, उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं।
پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن پر سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہے جو چاہے بدل ڈالو۔ جب تم درد کے حالات میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ جس حال میں بھی وہ ہمیں رکھتا ہے، ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ صبر کا اجر ہمیں سب سے پہلے دنیا میں ملے گا، پھر اس سے بڑھ کر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں، انہیں بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا تو وہ بھی سمٹ جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری زندگی میں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنا چھوڑ دو، بہترین وقت کا انتظار کرو۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کیا؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا بھی۔ بس صبر کرو اور اپنے لیے ہمت مانگتے رہو۔ وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ تمہارے بے چین دل کو قرار دے دے گا انشاءاللہ۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے ہی اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سوچو، اگر تم اس غم سے نہ نکلتے تو سکون تک نہ پہنچ پاتے۔ تم اپنی محبت نہ کھوتے تو اللہ کی محبت کبھی نہ سمجھ پاتے۔ مصلحت تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک تم اس پر صبر نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے عادی ہو جائیں تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا تھا۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ وہ سنتا ہے سب کو، وہ رد نہیں کرتا کسی کی۔ تم مانگ کر تو دیکھو، وہ کرے گا عطا تڑپ کے بعد۔ تم اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، وہ رد نہیں کرتا کسی کا سوال۔ تم سوال کر کے تو دیکھو، وہ نہیں کرے گا رحم تو کون کرے گا رحم۔ وہ نہیں دے گا قرار تو کون دے گا قرار۔ وہ نہیں دے گا ہمت تو کون دے گا ہمت۔ وہ نہیں کرے گا مدد تو کون کرے گا مدد۔
تم اس کو اپنے دل کا حال بتا کر تو دیکھو۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ جانا کہ اپنے دل کے درد لوگوں کو بتانے سے کم نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہی لوگ جن کو ہم نے اپنا مان کر دل کا حال سنایا ہوتا ہے وہ وہیں زخم لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی درد ہو۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کے تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ جب تم کہتے ہو میں ہی کیوں، ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں، مجھے ہی آزماتا ہے اللہ ہر وقت، بس میں ہی روتا رہوں، یہ بات ہم سوچتے ہیں نا، اور اس کیوں کا جواب ہے کہ تم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم یہ سب کر لوگے۔ اس کی ذات سے مایوس مت ہو، وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ نا امید نہ ہو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر چلے گئے؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ چلنے کو آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دو۔ جب تم اللہ کے لیے اپنی پسند کو قربان کر دیتے ہو تب وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو بتاؤ پھر جو اس کا حصہ ہو وہ کیسے کھو سکتے ہیں؟ جس قصے کو اس کی وابستگی ہو وہ پھر کیسے ادھورا رہ سکتا ہے؟ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری مصلحتوں پہ یقین رکھنا ہوتا ہے۔